السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دے کر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تھے تاکہ ان کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل اور ان کے لیے ان کی زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول اللہ رب العزت سے لے آئیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اللہ رب العزت سے مناجات کرنے کے لیے، کلام فرمانے کے لیے اور ان کے لیے کتاب لانے کے لیے، تو ان کی قوم نے ان کے پیچھے کیا کارنامہ انجام دیا، کیا کیا، آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم سورہ اعراف کے 18ویں رکوع کو پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ من بعدہ، قوم موسیٰ نے ان کے بعد بنایا من حلیہم عجلا جسدا، اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا مجسمہ، لہو خوار، جس کے لیے آواز تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے مناجات کے لیے تو ان کی قوم نے اپنی زیوروں کو اکٹھا کیا اور اس میں سے ایک شخص کا نام تھا سامری۔ انہوں نے ان زیوروں کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد ایک بچھڑے کی شکل بنا دی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین فرعونیوں کے لشکر کے سامنے تھے تاکہ فرعونی ان کے پیچھے آ کر وہ سمندر میں وہ بھی داخل ہو جائیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو وہ آگے بڑھ گئے اور تمام فرعونی سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ تو اس شخص نے، سامری نے دیکھ لیا تھا کہ جہاں جہاں حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کی قدم پڑ رہا ہے وہاں زندگی پیدا ہو رہی ہے، وہاں کے گھاس میں زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی اور رکھ لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قوم کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنے زیوروں کو جمع کریں، چونکہ یہ وہی زیور تھے جن کو انہوں نے قبطیوں سے ادھار لیے تھے۔ تو چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ان زیوروں کو کیا کریں گے، اس لیے ان کو دفن کر دیا جائے۔ تمام قوم کے تمام لوگوں نے ان زیوروں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ اس شخص نے ان زیوروں کو جمع کیا اور پگھلایا اور ایک بچھڑے کی شکل پیدا کر دی، اور اس بچھڑے میں اس مٹی کو رکھ دیا جس کو انہوں نے حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم سے لیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اس بچھڑے میں آواز آنے لگی، بیل کی سی آواز آنے لگی، جس کے بعد پھر اس شخص نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اس کو تم پوجو۔ پھر پوری قوم اس بچھڑے کو پوجنے لگی، جو کہ بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا شرک تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بچھڑا ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا ہے؟ ایک بیل کی سی بے معنی آواز تھی، صرف خوار تھی، ایک آواز تھی بیل کی سی، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ بچھڑا ان کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اس بچھڑے کو معبود بنا لیا، اتخذوہ، انہوں نے اس بچھڑے کو معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ بہت بڑے ظالم تھے۔ ظالم کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی وہ اس کے ظلم کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری تھی، غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ ان کے معاشرے میں جن حالات میں، جن ماحول میں وہ جی رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، قبطیوں کے درمیان اور فرعونیوں کے درمیان، تو وہ پورا معاشرہ، وہ لوگ بیل کی عبادت کیا کرتے تھے، گائے کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کے ذہن و فکر میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو سامری نے اس کا فائدہ اٹھا کر ان کے لیے ایک بنا دیا بچھڑا، پھر اس کو وہ عبادت کرنے لگے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، لیکن جب ان کو سخت پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، جب ان کو لگا
وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور ان کو لگا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں اس بچڑے کی عبادت کر کے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، اگر رحم نہ فرمائے، وَيَغْفِرَ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ فرما دے، ہمیں بخش نہ دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ جس قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون کی غلامی سے آزاد کیا، ان کے دشمن فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بے شمار قربانیاں دی، بے شمار کوششیں کی، اور ان کے دلوں میں توحید کے سبق کو پڑھانے کی کوشش کی، سبق کو بٹھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے ان سے الگ ہوئے، ان سے غائب ہوئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچڑے کو معبود بنا لیا، تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے وہ واپس ہوئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیسے برے کام کیے تم لوگوں نے، کیسے برے کام کیے تم لوگوں نے، کہ میں چند دن کے لیے تم سے غائب ہوا تھا، 40 دن کا وعدہ تھا، میں پھر تمہارے پاس دوبارہ آنے والا تھا، لیکن تم لوگوں نے ایسا کام کیا کہ جس کو میں نے سمجھایا تھا، پورے توحید کے مضمون کو، پورے توحید کے سبق کو جو میں نے درس دیا تھا، سب کو تم لوگوں نے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں تھے، بہت زیادہ ان کو حسرت ہو رہی تھی کہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی؟ یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا تھا، اس کتاب کے آنے سے پہلے ہی تم لوگوں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ یہ بچڑا ہمارا معبود ہوگا، اس کی ہم عبادت کریں گے، تم لوگوں نے اتنی جلدی بازی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تختیاں لے آئے تھے اللہ رب العزت سے، آپ نے ان تختیوں کو نیچے رکھ دی، زمین پہ رکھ دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑا، يَجُرُّهُ عَلَيْهِ، اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنے غصے میں رہے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن امّا، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، جتنی کوشش ہو سکتی تھی میں نے وہ کوشش کی ہے، میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ تم بچڑے کو اپنا معبود نہ بناؤ، لیکن انہوں نے مجھے کمزور کر دیا، مجھے کمزور سمجھا، میری ایک نہ سنی، اور یہاں تک انہوں نے کوشش کی کہ وہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو اے میرے بھائی دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنساؤ، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے قوم ظالمین میں سے مجھے شمار نہ کرو۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں، ایسا نہیں ہے، میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، انہوں نے جو گناہ کیا ہے انہوں نے خود سے کیا ہے، میں اس میں شامل نہیں ہوں، آپ مجھ کو اس میں شامل نہ کریں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب اغفر لی ولاخی، انہوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما، داخل فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور
قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حفاظ فرمائے، آمین۔